بالمؤمنین رؤوف رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مدرسہ حاضہ کے اہم ذمہ داران، اجلاس سب کے لیے آپ رحمت، یہاں تک کہ کتے اور بلیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آپ آئے، بالعموم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن بالخصوص مومنوں کے لیے مہربان ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ ان کی خاص رحمت ہے۔ جیسے آپ کو اپنے بچے کے ساتھ جو خاص لگاؤ ہوتا ہے وہ پڑوسی کے ساتھ کے بچے کے ساتھ نہیں، حالانکہ پڑوسی کے بچے کے ساتھ بھی آپ کو ہمدردی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کے دل میں اپنے مومنوں کے لیے جو درد ہے وہ دوسروں کے لیے درد اتنا نہیں، لیکن آپ کے دل میں ان کی بھی محبت ہے، آپ ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے غیر مسلم اور دوسری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف مسلمانوں کے ساتھ آپ کی رحمت کیا ہے یہ ذرا دکھاتا ہوں۔ مسواک کرتے نا، اس مسواک کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ابھی تک نہیں جانتے ہو کہ سن لو، ابھی تک آپ نے وہی سنی ہوں گی، ضعیف حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، مسواک کر کے نماز پڑھو تو نماز میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، نماز میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن مسواک کی اہمیت کیا ہے سنیے۔ صحیح حدیثوں میں جو مسواک کے بارے میں آیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اپنے کان میں لگائے رہتے تھے۔ کہاں؟ کان میں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہتے تھے کہ اچانک اذان کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوتے ہوتے حی علی الصلاۃ، آپ دعوت و تبلیغ چھوڑ دیا کرتے تھے، کام چھوڑ دیا کرتے تھے، دنیاوی مشاغل سے دور ہو جایا کرتے تھے، مسجد میں جانے کی تیاری کرتے تھے، اپنے خادم سے کہتے تھے انس پانی لاؤ، وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے کان سے مسواک نکالتے تھے اور مسواک کر لیا کرتے تھے، اور مسواک کرنے کے بعد اس کو دھل کر پھر کان میں لگا لیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ معمول ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا تھا، اور مسواک اتنی محبوب تھی وہ آپ اپنے کان میں لگا لیا کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو کپڑا پہنا جاتا تھا اس میں سامنے پاکٹ نہیں ہوا کرتی تھی کہ مولانا جرجیس جیسے اپنا پین لگا لیں یا موبائل جیب میں رکھ لیں، ضروری چیز تھی مسواک، تو اس کے لیے بھی رکھنے کے لیے کوئی پاکٹ نہیں تھی، بلکہ کان میں مسواک لگایا، مسواک کی اور پھر کان میں رکھ لی اور پھر وضو کیا اور مسجد میں چلے گئے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کی اہمیت کیا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کی دنیا میں رہنے والی قوم نے آج مسواک کا جنازہ نکالا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ کے نبی مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آپ کا آخری دن، یہاں سے اندازہ لگائیے گا۔ میں جانتا ہوں ڈسٹرکٹ کٹیہار ہے، لیکن آپ کے اطراف میں بنگال کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے سامنے مجھے کس اسپیڈ میں بولنا ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے کتنی سرل اور آسان بھاشا کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ 25 سال کی زندگی میں نے آپ کے علاقے میں گزاری ہے، اطراف میں گزاری ہے۔ اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے اسپیڈ کتنی تیز رکھنی چاہیے اور کتنی سلو رکھنی چاہیے، کون سی بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں سنیے، آخری دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، گود یہاں
ران پر نبی سر رکھے تھے اپنا حضرت عائشہ کے اور لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں میرے بھائی گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ کہہ رہی میرے بھائی گھر میں آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر پڑی. آپ نے عائشہ سے کہا, اشارہ کیا مسواک. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے, آپ نے سر سے کہا, اشارہ کیا دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ مسواک میں نے اپنے بھائی سے لے لی اور میں نے اپنے نبی اپنے شوہر کو اپنے ہسبینڈ کو وہ مسواک دے دی. اللہ کے نبی نے وہ مسواک کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے دے دیا. یعنی سخت ہے, ٹائٹ ہے, میرے دانت اس کو چبا نہیں پا رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کیا اس کو میں نرم کر دوں؟ کہا جی جی, اشارہ کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے کھینچ دیا, ایسے کر کے چبا کر اس کو میں نے نرم کر دیا, ملائم سافٹ کر دیا. اور وہ مسواک میں نے اللہ کے نبی کو اپنے شوہر کو دے دی. جب ان کو منع کر رہے ہیں تو آپ لوگ نہیں منانا چاہیے, لیکن چلو یوٹیوب پہ تو ڈالو گے نہیں کوئی بات, ٹھیک ہے بناؤ, اتنا تو حق ہے. چندہ دیے ہو نا مدرسے کو. میں نے اس کو اپنے دانتوں سے پوچھ دیا, سافٹ کر دیا اور دے دیا. اللہ کے رسول نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لگایا. آخری وقت ہے اور مسواک نہیں بھول رہے ہیں, اس سے اندازہ لگائیے مسواک کا. فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی, حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ آخری وقت میں آخری دن اللہ کے نبی نے میری جھوٹی مسواک کی, یعنی میرا لعاب, میرا تھوک اللہ کے رسول کے تھوک سے مل گیا. میری جھوٹی مسواک اللہ کے نبی نے کی. شوہر اور بیوی کے درمیان یہ بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جھوٹی چیزیں استعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے حضرت عائشہ ہڈی دار گوشت کھا رہی ہوتی تھی, آپ جاتے تھے پیچھے سے جا کر ان کی دونوں آنکھیں بند کر لیتے تھے ایسے. آج پیار کی ساری کنڈیشن ختم ہو گئی, اس کی طلاقیں ہو رہی ہیں. آج بیوی پیار اس کو مانگتی ہے جب تک اس کو فیئر اینڈ لولی لا کے نہ دے دو, جب تک پاؤنڈز لا کے نہ دے دو. اگر آپ یہ لائیں گے تو پیار مانا جائے گا. اگر پیچھے سے آپ نے آنکھیں بند کر لی, اچھا آگے نوٹنکی کرنے ہیں, آگے کیا کرنا ہے, کریم لائے ہو نہیں, چلو جاؤ یار, معیار ہی بدل گیا. حضرت عائشہ کہتے آنکھیں پیچھے سے بند کر لیتے تھے ایسے, اور میرے ہاتھ کی ہڈی کو چھین لیتے تھے اور کہتے تھے عائشہ, پھر چھوڑ دیتے تھے میری آنکھیں. عائشہ تم یہی کھا رہی تھی نا؟ ہاں. اچھا کہاں سے کھا رہی تھی؟ کھا رہی تھی نہیں, کہاں سے کھا رہی تھی, دونوں چیزوں کو دیکھو. عائشہ یہی کھا رہی تھی نا؟ ہاں. کہاں سے کھا رہی تھی؟ حضرت عائشہ نے کہا یہاں سے. دیکھیے دانت کا نشان بنا ہے نا, یہاں سے. اللہ کے رسول اسی جگہ پر اپنا ہونٹ لگا دیتے تھے اور وہیں سے کھانا شروع کر دیتے تھے. یہ محبت کی وہ عملی مثال ہے جو فلمی دنیا میں کام کرنے والے نٹ اور نٹنی, جن کو تم ہیرو اور ہیروئنیں کہتے ہو, یہ تم کہو, ہم نے تو نٹ اور نٹنی کہہ دیا, جو آج رومانس کر کے اور کپڑے اتار کر بھی محبت کا یہ اعلیٰ معیار ثابت نہیں کر پائے اور دنیا کو نہیں سکھا پائے کہ میاں اور بیوی کی اصلی محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. سیکھو محبت کو. اللہ کے رسول نے رومانس کر کے بھی سیکھا, لیکن بےہودہ رومانس نہیں. کپڑے اتارو, ناچو, بٹکو, کمرے دکھاؤ اور اتنا ہلکا کپڑا پہنو کہ پتہ چل جائے کہ تمہاری کمر کا سائز کیا ہے اور تمہاری باڈی کا سائز کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ میرے وہ جملے ہیں جو میں بہت احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں. تھوڑا سا اگر میں لمٹ کراس کروں گا تو پھر پتہ نہیں میں کیا کیا بول رہا ہوں. یہ میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا تو میں اتنا بول پایا. ابھی دلی ممبئی میں تقریر کر رہے ہوتے تب کچھ اور بولتی ہوتی, لیکن ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے 25 سال تک
ہمیں برداشت کیا اور اپنے علاقے میں مدرسے والوں کو پریشان کیا کہ آئیں گے تو جلدی صاحب، نہیں تو کوئی نہیں۔ 25 سال تک کسی مولانا کو سن لینا اور برداشت کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت کا پیمانہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کہتی ہے میری جھوٹی مسواک اللہ کے آگے رکھی، اور مسواک کرتے کرتے چونکہ کمزوری تھی گر گئی مسواک آپ کی داڑھی پر، اور پانی کا بھرا ہوا برتن وہیں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالے اور پانی کے برتن میں ڈال کر دونوں ہاتھوں کو پانی سے بھگو کر تر کر کے باہر نکالا اور اپنے جسم پر ملنے لگے۔ پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جسم پر ملتے، بخاری کی روایت، پانی میں ہاتھ ڈالتے اپنے جسم پر ملتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر مارتے، اپنے جسم پر پانی ملتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت بڑی سختی کی روح کو نکلنا ہے اور روح بڑی سختی سے۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا ہو، لیکن جو کافر منافق بدعمل شخص ہوتا ہے روح کا نکلنا بہت تکلیف دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ اس کے آگے میں نہیں بتاؤں گا، صرف اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بتاؤں کہ آخری وقت ہے، موت روح نکلنے والی ہے، ملک الموت تشریف لا چکا ہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے مسواک کرنا نہیں چھوڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مسواک کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یوں فرمایا تھا، بخاری شریف اٹھائیے اور کتاب الوضو پڑھیے، کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یہ ہے مسواک کی حیثیت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر میری امت کے اوپر، میرے مسلمان لوگوں کے اوپر، میری امت کے اوپر، میرے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کے اوپر اگر نماز سے پہلے یا وضو سے پہلے مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، پریشانی کا سبب نہ ہوتا تو لامرتهم بالسواک، میں اپنی امت کو حکم دے دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں یا ہر وضو سے پہلے مسواک کریں۔ اتنی اہم چیز، لیکن نبی کہہ رہے ہیں میں اس لیے مسواک کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں، یعنی فرض نہیں کر رہا ہوں اپنی امت پر، اگر میں نے فرض کر دیا تو میری امت کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ہر نماز سے پہلے مسواک کہاں ڈھونڈ لیں گے؟ اور آج دیکھ لیجئے آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، گاؤں دیہات میں رہنے والے ہیں، آپ مسواک پیڑ کے توڑیں گے اور کر لیں گے، جنگل میں جائیں گے پیڑوں کی مسواک لے لیں گے کر لیں گے، لیکن ہم جیسے لوگوں سے پوچھو جو ابھی ڈھابا چھوڑ کر لکھنؤ میں رہ رہے ہیں، بیچوں بیچ لکھنؤ کے شہر میں ہمارا مکان، ہمارا فلیٹ، وہاں ہم رہ رہے ہیں، دور تک پیڑوں کا اور درختوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہم مسواک بھی لینے جانا پڑتا ہے تو امین آباد یا حسین گنج، حضرت گنج کی طرف جانا پڑتا ہے، اور جب کبھی سفر کیا تو دو چار مسواک لا کر فریج میں رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے مسواک توڑنا اور مسواک کرنا نماز سے پہلے کتنا مشکل ہوتا تھا، اگر فرض کر دیا جاتا تو کتنی دشواری ہوتی۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، میری امت پر اگر مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے اوپر فرض کر دیتا مسواک کرنا ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے۔ نبی کا اپنی امت پر مسواک کو فرض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کے ساتھ وہ بڑا مہربان ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ بڑا مہربان ہے، مومنوں کے ساتھ اس کا بڑا خاص معاملہ ہے، رحم ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب پر ہے،
اور نماز ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جہاں نماز کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں کہ کسی بھی کنڈیشن میں معافی نہیں دے رہے ہیں، وہیں آپ مریضوں کے ساتھ بھائی نماز آپ کیوں چھوڑو گے؟ جب سب کھانا نہیں چھوڑتے ہو، پانی نہیں چھوڑتے ہو، لیٹرین کی ضرورت ہو تو ہر مصیبت کے باوجود لیٹرین کرتے ہو، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پیروں میں طاقت نہیں تو آپ اپنے بستر پر کرسی والی لیٹرین استعمال کر لیتے ہو پردہ لگا کر۔ تو جس طریقے سے اپنی بیماری میں آپ نے کھانے اور پینے میں سہولتیں ڈھونڈی ہیں تو اللہ کے رسول نے نماز میں بھی سہولت پیدا کر دی ہے۔ کہا نماز جیسے کھانا تم کھاتے ہو، پانی نہیں چھوڑ سکتے ہو، جس طریقے سے تم قضائے حاجت نہیں چھوڑ سکتے ہو، اسی طریقے سے نماز بھی نہیں، کیونکہ جس دن اللہ کا کھا رہے ہو اس دن اللہ کی عبادت بھی کرو۔ لیکن نماز میں تم اگر گوشت نہیں کھا سکتے ہو، تمہارا لیور کمزور ہے، ہضم نہیں کر سکتا ہے تو کھچڑی کھا لیتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھ لو۔ اگر تم کھچڑی بھی نہیں کھا سکتے ہو تو ناک کے اندر نلی ڈال کر آپ کو لکوڈ چیزیں دی جاتی ہیں، جوس وغیرہ پائپ کے ذریعے آپ کے پیٹ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن تمہاری آ جاتی ہے لیکن پھر بھی کھانے پینے کی چیزیں تمہیں مل رہی ہیں تو عبادت بھی کرو، چاہے اشارے سے کرو، چاہے ہونٹ ہلا کے کرو، عبادت کرنا ہے۔ جب یہ چیز بیماری کے باوجود تم کھا پی رہے ہو تو پھر بیماری کے باوجود بھی نماز پڑھو، چاہے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، ہونٹ ہلا کے پڑھو۔ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھو، اور پانی ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے سے آپ کا جسم میں سردی لگ سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تب بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ بھائیو، جہاں نبی نے اتنی سختی کی کہ نماز فرض کی، لیکن نرمی بھی اتنی کر دی کہ نماز میں رخصت بھی دے دی کہ آپ وضو بنانے میں خطرہ ہے بیماری کے اور بڑھنے کا تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، مسجد جانے کی طاقت نہیں ہے تو گھر پہ پڑھ لو، گھر میں نہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو جس بیڈ پہ لیٹے ہوئے اسی بیڈ پر لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا ہے۔ کتنا رہے؟ روزہ فرض ہے، اور روزہ ایسا فرض ہے، سنیے، شاید سنایا تو ہو آپ کے علاقے کے علماء نے، لیکن ذہن نہ بیٹھا ہو، سنیے، روزہ فرض ہے۔ کون سا؟ رمضان والا فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ ایک روزہ بھی آپ جان بوجھ کر چھوڑ